औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज बहुत अहम केस सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग हुई। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला करना है। मोहतरम बेंच बैठी हुई है। हम पर उम्मीद हैं, हम तवक्को रखते हैं कि इंसाफ होगा, क्योंकि ये जिन लोगों का ट्रायल हो रहा है सिविलियंस हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है आइन के मुताबिक कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। हम इन्वेस्टिगेशन को वेलकम करते हैं। कुछ अरसे पहले DG ISPR साहब ने कहा कि 9 मई का जुडिशल उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये हमने उनसे 1 साल पहले जनाब इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने ये डिमांड की हुई है, लेकिन हम ये समझते हैं कि बिल्कुल इसका ट्रायल होना चाहिए। अगर किसी तोड़ा है उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन सिविलियन कोर्ट्स में जहां आपको पूरे आईनी हकूक़ मैसर हैं, जहां वकला आपको डिफेंड कर सकते हैं, जहां आपके रिश्तेदार आपसे मिल सकते हैं, इस वक्त जो जिन लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल रहा है उनके ख़ानदान बहुत परेशानी में हैं। उनके घरों में हर दिन एक इम्तिहान है। बहुत से अपने रिश्तेदारों से महीनों से मिल नहीं सके। बहुत तकलीफ़ की हालत है। और याद रखिए, ये सिविलियन हैं, पॉलिटिकल वर्कर हो सकते हैं, दहशतगर्द नहीं। इसलिए हम ये तवक्को रखते हैं इंसाफ पे मबनी एक फ़ैसला, जिसमें हमदर्दी से इस बात को ज़ेर गौर लाया जाएगा कि ये, दोबारा कह रहा हूँ, आम पाकिस्तानी हैं, ये दहशतगर्द नहीं है, ये मुल्क दुश्मन नहीं है, ये जेट ब्लैक टेररिस्ट नहीं है। माजी में दहशतगर्दों से भी बात हुई जब पार्लियामेंट बैठी और उन्होंने कहा कि आप बात कीजिए अगर मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल होता है, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशंस की तरफ भी रियासत गई, हुकूमत गई। लेकिन ये तो ऐसा कोई मामला ही नहीं। ये तो सिविलियन हैं, ये तो स्टूडेंट्स हैं, ये तो आम पाकिस्तानी है जो आपकी तरह मेरी तरह ज़िंदगी के हर शोबे से इनका ताल्लुक़ है। इसलिए इंतहाई एक दर्दमंदाना अंदाज में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनके साथ, इन पाकिस्तानियों के साथ हमदर्दी वाला सलूक ज़रूर करना चाहिए। इनको मौका दिया जाए कि कम से कम एक बार फिर ये आम ज़िंदगी में वापस आ सकें। ये मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान के इदारों से, ये पाकिस्तान के आइन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और इसी तरह आज इद्दत केस में फिर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। मैं उधर ही से आ रहा था और हुकूमती वकला को मैं देख रहा हूँ कि वो लिंगर ऑन कर रहे हैं, उनके पास दलाइल नहीं है। पाकिस्तान की तारीख़ का एक शर्मनाक तरीन केस है इद्दत केस, जिसमें एक ज़ाती ज़िंदगी को टारगेट किया जा रहा है। शादी एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमारी आइन और हमारी सुन्नत और हमारा माशरा इस बात को इंश्योर करता है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन जिस तरह इद्दत केस में किया गया और जिस तरह मानेका साहब ने जो गुफ्तगू की है, काबिल शर्म है। इंसान उस पर बात करते हुए शर्माता है। हम तवक्को रखते हैं कि ये एक लग़्व केस, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपको कोई अब्यूज़ ऑफ पावर नहीं मिला, आपको उनके ख़िलाफ़ कोई करप्शन नहीं मिली, कोई एवन फील्ड अकाउंट नहीं मिले, आपको उनके ख़िलाफ़ कोई स्विस अकाउंट्स नहीं मिले, कोई ओवरसीज़ अकाउंट्स नहीं मिले, कोई सरे महल नहीं मिला, कोई जुल्म नहीं मिला, यहाँ किसी रिश्तेदार को नाजायज़ भर्ती नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, तो आपको इद्दत केस मिल गया। अगर बात इद्दत केस पे आ गई है तो फिर आप हार मान लें। और अभी लॉयर कन्वेंशन है, और इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ पे जो लॉयर कन्वेंशन है, पाकिस्तान के वकला कानून और आइन के लिए खड़े हैं। वहाँ इंशाल्लाह बाकी दोस्तों से मुलाकात होती है। लेकिन आज अहम तरीन केस है मिलिट्री कोर्ट्स का, और उसके हवाले से हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर ये दहशतगर्द नहीं है, आम पाकिस्तानी हैं, इनको मौका दिया जाए कि अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। बहुत शुक्रिया।
रहीम, आज उन अपीलों की समाअत थी जिसमें सिविलियंस को का मिलिट्री ट्रायल जो है सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने उसको कलअदम करार दिया था। और न सिर्फ ये बल्कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D के दोनों शिकें जो हैं उन्होंने कहा ये गैर आइनी है और गैर कानूनी है। इसलिए जो 103 जमा 2 बाद में 105 हो गए, इन लोगों का जो ट्रायल किया जा रहा है, इनको जो आर्मी ने अपना कस्टडी में ले लिया है और इनका ट्रायल करने जा रही है कोर्ट मार्शल के ज़रिए से, ये उन्होंने कहा कि ये आइन के मुतसादिम है, कलअदम है। लिहाजा उन्होंने उस तमाम प्रोसेस को वो गैर कानूनी करार दे के मुनहदम कर दिया। लेकिन इसमें 21 अपीलें जो हैं वो कर दी गई, वफाक की जानिब से भी और सूबों की जानिब से भी अपीलें कर दी गई। और कुछ अपीलें तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने की वफाक की जानिब से, और वो भी बिना काबीना की मंजूरी के, और जो कि वफाक की तारीफ़ मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट कर चुकी कि वफाक जो है वो कोई सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, बल्कि वफाक पूरी काबीना की मंजूरी से वफाक मुतसव्वर होता है। सो वो जब हुई तो उन्होंने अपीलें कर दी और अपीलों की जो है बेंच बना दी गई। काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस साहब ने बना दी गई। उस वक्त जस्टिस सीनियर प्यूनी जज तारिक मसूद साहब की सरबराही में, सरदार तारिक मसूद की सरबराही में, जिस पर हमने उसी दिन अपील किया था, उसी दिन हमने एतराज़ किया था कि जनाब ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, इसलिए कि सरदार तारिक मसूद साहब वो उस 9 रुकनी बेंच का जिसकी तश्कील साबका चीफ जस्टिस ने इन केसेस की समाअत के लिए मुकर्रर की थी, उसमें इनका जो है वो हिस्सा थे। और अगरचे बावजूद ये उसमें से जो है रिक्यूज़ कर गए, लेकिन ये सुनने से कासिर है, इसलिए कि अगर आप उसका हिस्सा रहे हों तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील में आप समाअत नहीं कर सकते हैं। बाहर कैफ हमारे एतराज़ात को उन्होंने जो है नज़रअंदाज करते हुए न सिर्फ सुना बल्कि जुज़वी तौर पर उसको मुअत्तल कर दिया हुक्म को, अपने ही सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले को, और कहा कि ट्रायल हो सकता है लेकिन फ़ैसला हतमी नहीं अनाउंस किया जाएगा। तो उसी के तसलसल में कई तारीखें लगती रहीं और हम हर पेशी पर हम इस तरह सीमगी का आलम में हम बताते रहे कि हमारे जो महबूसीन हैं, जिनको मिलिट्री कस्टडी में रखा गया है, जिसका कोई जवाज़ नहीं है और रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरीहन 167 ज़ाब्ता फ़ौजदारी की खिलाफ वर्जी है, वो जो है उनको अगर रखना भी मकसूद हो तो आम जेल में, जेल मैनुअल के तहत रखा जा सकता है, जहां उनकी मुलाकातों का एक शेड्यूल होता है, बाकायदा कानून मौजूद है। लेकिन अगरचे जेलें भी इस वक्त माशाअल्लाह इस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में है, जो ख़ुद इमरान खान साहब ने लिख के तहरीर दी हुई है कि यहाँ जो है ये अडियाला जेल जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में है और वही मॉनिटर करते हैं यहाँ सब कुछ, वो भी आइन और कानून के मावरा और मुतसादिम है। बाहर कैफ आज उसकी समाअत जो है अपीलों की लगी हुई थी। आज मैंने सबसे पहले एतराज़ किया, क्योंकि पिछली तारीख पर हमने एतराज़ किया था कि हमारे 7 हफ्तों से जो है न्याजी वो इबाद और दीगरान जो हैं वो उनको मिलने के लिए 7 हफ्ते नहीं दिया गया। और हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब तो ख़ुद मौजूद थे, जिन्होंने अपने बेटे हसाम न्याजी के बारे में कहा कि मुझे मुलाकात नहीं करने दी गई है। और जिनको मुलाकात करने भी दी गई वो सलमान राजा साहब ने बताया कि उनके पाँव में हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ डाल के, हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे उनको करके, और चेहरे में हुड, ब्लैक काला हुड डालकर, और उनको भी ऊपर 2 फरिश्ते खड़े होकर और उनकी मुलाकात करवाते थे, ताकि वो कोई बात भी ना कर सके अपने वालिद या अपनी माँ या अपनी बहन या अपनी बीवी के साथ। तो ऐसे में जब हमने एतराज़ किया तो अटॉर्नी जनरल को इस बेंच ने कहा, और फैसले में भी, हुक्म में भी लिखा
تو آج اٹارنی جنرل نے بتایا کہ میں نے یہ جی ملاقاتیں ان کی ہو گئی ہیں، لیکن آج میں نے پھر کھڑے ہو کر کہا کہ جناب ایک شخص میاں عباد فاروق، جس کا 5 سال کا بیٹا بیچارہ 5 سال کا بچہ، معصوم بچہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، مر گیا، اس کو وہاں بھی جنازے پر بھی نہیں جانے دیا گیا، اور اس کا جو ہے ملاقات پھر نہیں کروائی گئی، 1 مہینے 7 ہفتوں سے وہ اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور اس کا اٹارنی جنرل نے کہا اور کہ جی آج ہوگی۔ پھر جج صاحبان نے اس کو بلوا کر، جو ان کا بریگیڈیئر آئے ہوئے تھے، لیگل آفیسر جو بھی تھا، اس کو کہا کہ بھائی ان کی بات سنیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، لیکن اس عباد یوسف کا جو ہے، عباد فاروق کا بھائی جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور اس نے جس قسم پرسی کے عالم میں بتایا ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، جبکہ بچہ ایک معصوم شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے تک بھی جنازے میں وہ شریک نہیں ہوا باپ جو ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی جس کے ساتھ، اور پھر ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی ہے۔ تو جج صاحبان نے ایک جو عقیل عباسی صاحب ہے جج صاحب، انہوں نے کہا دیکھیں انسانی حقوق کی پامالی تو مت کرو کم از کم۔ تو سرزنش جو ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے سے بھی اس بارے میں ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ کم از کم ہم تو اشکبار ہو جاتے ہیں جب یہ داستانیں سنتے ہیں۔ میرے تو حلقے میں ہے NA 122 میں ہی کور کمانڈر ہاؤس آتا ہے، اور میرے حلقے کے یہ کافی سارے لوگ ہیں جو آ کر اس قسم کی کہانیاں بتاتے ہیں کہ کلیجہ آپ کو یعنی آتا ہے، منہ کو آتا ہے، آپ کی سوچ ہوگی کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سو ایسے میں آج پھر شروعات جب ہوئی تو کیس کی، تو فاضل ایک پرائیویٹ وکیل صاحب جو ہے خواجہ حارث صاحب کو جو انگیج کیا گیا تھا وفاق کی جانب سے، یہ ڈیفنس منسٹری کی جانب سے کیا گیا، یعنی اٹارنی جنرل صاحب نے ابتدائی آپ نے بات بتانے کے بعد کہ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی ہے، انہوں نے کہا جی باقی کا کیس جو ہے یہ خواجہ حارث صاحب جو ہے بحث کریں گے، کیونکہ یہ ان کو انگیج کیا گیا ہے آرگیو کرنے کے لیے۔ تو اس پر فیصل صدیقی صاحب کی جانب سے ایک اعتراضی درخواست تھی، عذرداری تھی کہ پرائیویٹ وکیل جو ہے اٹارنی جنرل اور ایک ظفر موج ان کے ساتھ ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، اسٹینڈنگ کاؤنسل، ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایک موج ظفر موج ہے جو سرکار کے وکیل ہوتے ہیں، وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، اور ان کا پیسے تنخواہیں، بڑی بڑی تنخواہیں وہ ان کی عوام کے پیسوں سے جاتی ہیں۔ تو ایک 2017 کی نذیر رشید احمد کے کیس میں سپریم کورٹ پہلے ہی دے چکی ہے کہ اگر جو ہے اٹارنی جنرل جو ہے یہ لکھ کر دے گا کہ میں نااہل ہوں، نااہل کا لفظ لکھا گیا، انکمپیٹنٹ ہوں، تو تب جو ہے کوئی وکیل رکھا جا سکتا ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر انکمپیٹنٹ ہے اٹارنی جنرل یا سرکاری سارے جو وکلاء ہیں، تو پھر یہ جو ہے ان کو رکھا کیوں گیا ہے ان دا فرسٹ انسٹنس۔ تو وہ 2017 کی نذیر رشید کیس کے بعد پھر اعادہ کیا گیا، جو 2023 کا فیصلہ ہے، لیکن 2024 سپریم کورٹ میں رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اور اس میں بھی آتھر جج ہمارے چیف جسٹس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور اس کے رکن اب جو سینئر جج جو پریزائڈ کر رہے تھے آج، امین الدین خان صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب اس کا حصہ ہیں اس بینچ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ وکیل نہیں رکھا جا سکتا اور نہ ہی یہ اجازت دی جا سکتی ہے، اور اس کے جو ہے خد و خال بیان کیے کہ سب سے پہلے سرٹیفیکیشن دیں سرکاری وکلاء کہ وہ نااہل ہیں اور اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس کیس کو کرنے دیں، اور کہ کوئی ایسا ہمیں بہت ایکسپرٹ چاہیے جو اس کیس کو کر سکتا ہے۔ لیکن وہ فیصل صدیقی صاحب نے اعتراض کیا، اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پہلے 2 اٹارنی جنرلز اس کی نظیر موجود ہے، 2 اٹارنی جنرل اپنا ہمارے طفیل علی عبد الرحمن صاحب اور فخر الدین جی ابراہیم صاحب، 2 وکلاء جو تھے اٹارنی جنرل تھے یہ دونوں، اور یہ دونوں بڑے سینئر وکلاء بھی ہیں، جج بھی رہے ہیں۔ انہوں نے اس بنا پر مستعفی ہو گئے تھے، استعفیٰ دے دیا تھا۔ ایک میں بروہی کو رکھا گیا تھا، بروہی کو، لیکن اس نے کہا کہ پرائیویٹ وکیل اگر رکھا ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے اٹارنی جنرل ہونے کا، تو اس نے استعفیٰ دے دیا تھا اٹارنی جنرل شپ سے،
جید وہ اٹارنی جنرل تھا. اس کے بعد فخر الدین جی ابراہیم نے استعفیٰ دیا. جب شریف الدین پیرزادہ کو پرائیویٹ وکیل کے طور پر وفاق نے انگیج کیا تو اس نے بھی کہا کہ میں جو ہے اس کا مطلب ہے میں نااہل ہونے کے ناطہ سے مجھ پہ اعتماد نہیں ہے, تو اس نے بھی استعفیٰ دے دیا. تو ہمارے پاس یہ نظائر موجود ہیں کہ پاکستان میں اٹارنی جنرل کو جب سپر سیڈ کیا جاتا ہے وفاق کی یا صوبے کی جانب سے تو پھر وہ اٹارنی جنرل مستعفی ہو جاتے ہیں. اور یہاں ہمارے اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اجازت دی ہے. اور بھائی اجازت کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ دیں کہ آپ نااہل ہیں, تب ظاہر ہے کون اٹارنی جنرل. تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے نہیں, میں نے پیچھے سے کہا کہ چونکہ میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں میں تو کبھی ایسا سرٹیفکیٹ نہ دیتا. بہرکیف یہ ہوا تو انہوں نے کہا چلیں ان کو بھی سن لیتے ہیں, اور اس انداز سے جو ہے پھر خواجہ حارث صاحب نے اس کی شروعات کی. اور ابھی ہم پہلے ہی نقطے پر پہنچے تھے کیونکہ جسٹس شاہد وحید صاحب نے ایک بڑا نقطہ کیا تھا پچھلی تاریخ پر بھی کہ آپ کا دائرہ اختیار جو ہے ان اپیلوں کے سماعت کا پیراگراف 17 میں 18 میں یہ جسٹس منصور علی شاہ نے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی فیصلہ دیتے ہوئے اس میں خد و خال تعین کر دیے only on a question of law. تو جسٹس آج شاہد وحید صاحب نے کہا کہ اگر تو ایک دو آرا ہو سکتی ہیں ایک کی, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ بتائیں کیا یہ کویسچن آف لا ہے کہ وہ بھی صحیح ہے جو ہمارے پاس اپیل میں جن ججز نے ابتداً کہا ہے, لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی رخ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا یہ جو ہے کویسچن آف لا ہے؟ پہلے تو انہوں نے کہا نہیں ہے اٹارنی جنرل نے, لیکن ایک جج صاحب نے جب ان کی کوئی وہ کیا تو انہوں نے پھر اٹارنی جنرل نے کہا ہاں جی یہ ہو سکتا ہے. بہرکیف بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز اس فیصلے میں جو ان کے سامنے موجود ہے 5 معزز سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا جنہوں نے کل عدم کیا ہے ان 2 شکوں کو, اور جنہوں نے واضح 2 ٹوک کہا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا ہے, اور آج وہ 1 سال سے زیادہ جو ہے اذیت اور کرب میں ہیں. ہم نے استدعا کی کہ جناب اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر سنا جائے. آج پھر ہمیں مایوسی ہوئی کہ آج انہوں نے ملتوی کر دیا اس تھوڑی سی سماعت کے بعد, کیونکہ آخری نقطہ میرٹ پر تو تھوڑا سا ہی ہوا تھا, باقی تو ہماری مسلینیس باتیں ہوتی رہیں, لیکن آج انہوں نے ملتوی کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ جب بینچ اویلیبل ہوگی, یعنی یہ 7 ججز جب بیٹھیں گے, کیونکہ 1 مہینہ چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں, حالانکہ چھٹیوں میں بھی ہو سکتا ہے, یہاں تو رات کے 12 بجے بھی عدالتیں لگی ہیں, اور یہاں آزادی کا کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے, وہ خاندان بیچارے لٹکے ہوئے ہیں, پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. خدا را اس کا فیصلہ کیجئے گا, کیونکہ بہت ہی اذیت اور کرب میں ہے وہ خانوادہ. اللہ نہ کرے ہمارے میں سے کسی کا بچہ اگر اس کیفیت میں ہوتا تو یقین کریں کہ ہم اٹھنے لائق نہ ہوتے. تو ان جج صاحبان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو 103 لوگ ہیں ان کے خانوادہ وہ کس اذیت اور کرب سے گزر رہا ہے, اور وہ خود کس اذیت اور کرب سے گزر رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں اور استدعا کرتے ہیں کہ خدا را چھٹیوں میں بھی 1 مہینہ جو آپ کو چھٹیاں ہو رہی ہیں ان چھٹیوں میں بھی اس کیس کو سن کر اس کو یکسو کیجیے گا, کیونکہ یہ ان لٹکے ہوئے ہیں بیچارے, نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ جائیں گے, نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں جائیں گے یا کس عدالت میں جائیں گے. اور آج ہم نے جب استدعا کی کہ انہیں عام جیل میں ہی کم از کم بھیج دیں, انسانی سلوک ان کو انسان تو کم از کم سمجھا جائے, جانور نہ سمجھا جائے کہ ہوڈ پہنا کر آپ ان کو جو ہے کالے وہ ہتھ کڑیوں میں زنجیروں میں جکڑ کے آپ کڑیاں پہنا کر آپ ان کو رکھتے ہیں. تو وہ بھی اٹھ کر چلے گئے. ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے آئندہ سپریم کورٹ ان چیزوں کو دیکھے گی اور ان کا جو ہے ان کی اذیت اور کرب سے ان کی چھٹکارا ہوگا. جوئی صاحب. جی شکریہ. السلام علیکم. یہ جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ ہم سب فوجی عدالتوں کے متعلق کیس کے میں مطلع ہے, پر میں ایک بات ذرا آپ کے ذریعے ساری قوم سے کرنا چاہتا ہوں اور متنبع کرنا چاہتا ہوں.
وارننگز ایک پہلے سے اطلاع دینا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی پنجاب سے ایم این اے اور ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں، مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے پنجاب سے منتخب ہوئے ہیں، ان کے صحن میں، ہر ایک کے صحن میں ایک لاش گڑی ہوئی ہے. ایک تازہ قبر میں لاش پڑی ہے، اور وہ ہر انتہا تک جائیں گے اس لاش کو مخفی رکھنے کے لیے یا ضائع کرنے کے لیے. کوئی کیمیکل ڈال دو، کوئی اس قسم کا تیزاب ڈال دو کہ وہ لاش ضائع ہو جائے. اور یہ لاش نواز شریف اور شہباز شریف کے بھی صحنوں میں موجود ہے. اور وہ لاش کیا ہے؟ وہ لاش ہے فارم 45. فارم 45 جتنی بھی مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں ہے، سب ہر ایم این اے ایم پی اے کے صحن میں دفن ہیں اور زندہ درگور ہیں. ان تک پہنچنا، ان کا حاصل کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انہوں نے ایک پیٹرن بنا لیا ہے جو 2013 میں بھی، 18 میں بھی اور 24 میں بھی استعمال کیا گیا، کہ بیگ کی سیلیں توڑ کے اور اس میں سے صرف فارم 47 کو بچا لو، محفوظ کر لو، اور باقی جو الیکٹرل ڈاکومنٹس ہیں ان کو ضائع کر دو، تلف کر دو. یا فارم 45 میں جو اس دفعہ انہوں نے کیا ہے، اس میں کاٹ جھاٹ کے، اوور رائٹنگ کر کے 14 کو 614 ووٹ بنا کے، 22 کے 822 ووٹ بنا کے، ساری فارم 45 میں اوور رائٹنگ کر کے، جیسا کہ نواز شریف کی فارم میں آپ نے دیکھا، جب الیکشن کمیشن نے خود اپنی ہی ویب سائٹ پہ سرکاری طور پہ یہ فارم لگائے، تو ساری دنیا نے دیکھا. جب دیکھ لیا، لوگ دیکھ رہے تھے، خبر پھیل رہی تھی، تو یکدم 4 گھنٹے کے اندر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیے، انہوں نے اپلوڈ کر لیے جو فارم تھے، اور اب وہ غائب کیے ہوئے ہیں. اب وہ لگاتے ہی نہیں ہیں. جس طرح بھی لگائیں، فارم 45 میں اور فارم 47 کے درمیان ایک تفاوت آتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. دونوں میں ٹوٹل ایک جتنا ہونا چاہیے، لیکن ایسے نہیں ہے. اب یہ فارم ان کے خلاف ایک انڈائٹمنٹ ہے، ایک فرض جرم ہے، اور یہ فرض جرم ہر مسلم لیگ نواز کے ایم این اے اور ایم پی اے پنجاب کے پہ لگ رہا ہے. اور اس کو، ان فارم کو دیکھنے کے لیے، ان کا جائزہ لینے کے لیے سیکشن 100 کے تحت ریمیڈی ہے. ہر شہری درخواست دے سکتا ہے کہ وہ فارم 45 کی نقل مانگے، ہر بیگ میں سے نقل مانگے. اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اور کوئی یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اس کا کوئی لوکس اسٹینڈائی ہو. اس کی سرٹیفائیڈ کاپی مانگیں لوگ، اپنے حلقے کے تھیلے میں سے فارم 45 کے لیے درخواستیں دیں، اور اگر نہ نکلیں یا دیر کریں چیف الیکشن کمشنر صاحب، تو پھر اس کو عدالت میں لے کے جائیں. عدالت ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، اور چونکہ زیادہ اگر لوگ ہو جائیں تو یہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں بھی ہو سکے گی. پر اس کو نہیں چھوڑنا. فارم 45 وہ تلف کر رہے ہیں. ایک سال کے اندر، ایک سال کے بعد الیکشن کمیشن کو اختیار
مشروط اختیار مل جاتا ہے کہ وہ فارم اور ڈاکومنٹ ضائع کر دے. پہلے 5 سال تھا، میاں نواز شریف کی حکومت نے 1 سال کر دیا. وہ 1 سال گزاریں گے جس طرح بھی گزاریں گے، اور فارم 45 کو ریجیکٹ کرائیں گے، کیونکہ وہ ایم این اے ایم پی اے فارم 47 کے ہیں جس میں صرف نتیجہ لکھا جاتا ہے. وہ کس طرح نتیجہ اخذ کیا گیا ہے وہ سارا فارم 45 میں ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جائے گی جب تک آپ وہاں جا کے سیکشن 100 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 ان کی کاپیوں فارم 45 کی کاپیوں کی لیے درخواست دے دیں. شکریہ.